کہ پاکستان میں جب ایک پروجیکٹ ڈیولپمنٹل پروجیکٹ اس کی پلاننگ پروسیسنگ اور رپورٹنگ جو ہے وہ کس طرح کرتے ہیں، تو اس کے لیے بیسیکلی 5 قسم کے پروفارمے یا فارم یوز ہوتے ہیں جو کہ پلاننگ کمیشن نے بنائے ہوئے ہیں. اس کو PC1 2 3 4 5 کہتے ہیں. PC1 اور 2 کا تعلق ہے پروجیکٹ پروپوزلز کے ساتھ. PC3 کا تعلق جو ہے وہ آن گوئنگ پروجیکٹس کی پروگریس کے ساتھ ہے. PC4 اور 5 کا تعلق ہے وہ پروجیکٹ کمپلیشن اور اس کے بعد کے سٹیج سے. PC1 اور PC2 میں پھر یہ فرق ہے بیسیکلی کہ PC2 جو ہے وہ بڑے بجٹ کے پروجیکٹس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور یہ بیسیکلی ڈیٹیل فیزیبلٹی اسٹڈی ہے، اور یہ PC1 سے پہلے ہی بنائی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد PC2 جو ہے PC2 کے بعد PC1 آتا ہے، اور پھر جب اس پروجیکٹ کی اپروول وغیرہ آ جاتی ہے تو اس کے بعد ہمارا نیکسٹ اسٹیج ہوتا ہے ایکٹیویشن یا امپلیمنٹیشن. تو اس میں PC3 یوز ہوتا ہے، اور PC4 کا تعلق ہے جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور PC5 کا تعلق ہوتا ہے پروجیکٹ کمپلیشن کے بعد وہ کس طرح پرفارم کر رہا ہے، اس کے آپریشن سے اس کا تعلق ہوتا ہے. تو PC1 کے پھر بیسیکلی ہمارے ساتھ 4 پارٹ ہیں. پارٹ اے یہ ہوتا ہے کہ اس میں 8 پروجیکٹ ڈائجسٹ ہوتا ہے کہ اس میں 8 سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں، اور ایک بیسک کویسچن انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جو کہ ہر پروجیکٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں. اور اس میں پروجیکٹ کا نام، رسپانسبل اتھارٹیز، پروجیکٹ کمپلیشن پیریڈ وغیرہ بھی ہوتی ہیں. پروجیکٹ پارٹ بھی اس کا ہوتا ہے پروجیکٹ ڈسکرپشن اینڈ فائنینسنگ کے متعلق، اور یہی کور ہوتا ہے PC1 کا. اور اس میں پروجیکٹ کی لوکیشن، جنرل ڈسکرپشن ہوتی ہے، بریف جسٹیفیکیشن ہوتی ہے 5-6 لائن کی، اور ٹیکنیکل ڈسکرپشن ہوتی ہے، کیپٹل کاسٹ ہوتی ہے وغیرہ اس طرح کی چیزیں، اور اس کی بینیفٹ کیا ہوگی. پھر پارٹ سی ہوتا ہے PC1 کا پروجیکٹ ریکوائرمنٹس، کہ پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہوگی، مطلب اس کے لیے مین پاور کدھر سے آئے گا، امپلیمنٹیشن کے وقت فیسلٹیز کدھر سے آئیں گی، فزیکل ہو گئی، ادر ہو گئی، مٹیریل کدھر سے آئے گا، تو اور ایکوپمنٹس وغیرہ. اور پارٹ ڈی کا تعلق وہ انوائرمنٹل اسپیکٹ سے ہے کہ انوائرمنٹ پر اس کے اثر کیا ہوں گے، اور اس کو انوائرمنٹل پلوٹ کرے گا نہیں کرے گا، اس کو کنٹرول ہم کس طرح کریں گے. تو یہی 4 پارٹ جو ہے کلیکٹیولی کمپریہنسو فریم ورک ہے فار کیپچرنگ دی ایسینشیل ڈیٹیلز آف اے پروجیکٹ ان اے PC1 فارم. PC2 کا تعلق جو ہے وہ ہوتا ہے ٹو کنڈکٹ سرویز اینڈ فیزیبلٹی اسٹڈیز فار لارجر پروجیکٹس، اور اس کا پرپز ہوتا ہے ٹو گیٹ اور گیدر کمپریہنسو جسٹیفیکیشن. کسی پروجیکٹ کے شروع کرنے سے پہلے کمپریہنسو جسٹیفیکیشن کو جو ہے وہ PC2 کے شکل میں پریزنٹ کیا جاتا ہے. PC2 فارم جو ہے وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کسی پروجیکٹ کی فیزیبلٹی اور پوٹینشیل آؤٹ کم جو ہے اس کو ایوالویٹ کرنے میں، اور دوسرا یہ انشور کرتا ہے کہ انفارم ڈیسیجن میکنگ بیفور فردر انویسٹمنٹ. PC3 کا تعلق جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب PC1 PC2 اپروو ہو جاتے ہیں اور بجٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کو پرسو کرنے کے لیے، تو پھر اس کے پروگریس کو آپ آن گوئنگ پروجیکٹس کوارٹرلی بیس پر ہر 3 مہینے بعد جو ہے وہ جس فارم میں پیش کرنا ہوتا ہے، تو گورنمنٹ نے اس کے لیے اسپیسیفک پرما بنایا ہوتا ہے، تو اس کو PC3 کا نام دیتے ہیں. ایگزیکیوٹنگ ایجنسی جو ہوتی ہیں جو اس کام کو چلا رہی ہوتی ہیں، جس طرح ہمارے وہاں ورکس ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے، اریگیشن، CNW، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس، تو وہ PC3 جو ہے وہ سبمٹ کراتے ہیں. مطلب ان کو سبمٹ کرانا ہوتا ہے، اکثر کرتے نہیں ہیں موسٹلی. دوسرا ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں شارٹلی فائنینشیل فزیکل پروگریس ہوتا ہے، اور اگر اینی چیلنجز آئی ہوں ڈیورنگ ورکنگ ایگزیکیوشن آف دا پروجیکٹس تو وہ اس میں مینشن کی جاتی ہیں. PC4 اور 5، تو PC4 جو ہے وہ پروجیکٹ جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس ٹائم سبمٹ کرتے ہیں، اور PC5 جب پروجیکٹ سبمٹ کمپلیشن کے بعد PC4 کے سبمیشن کے بعد PC5 سبمٹ کیا جاتا ہے اگلے 5 سال کے لیے، جب اس پروجیکٹ کو استعمال میں لاتے ہوئے آپریٹنگ اور مینٹیننگ کے وقت ہر 1 سال کے اینڈ پر جو ہے وہ ایجنسی اس کو سبمٹ کراتی ہیں. PC1 کا فوکس کیا ہوتا ہے، وہ فائنل اسسمنٹ ہوتا ہے کمپلیٹ پروجیکٹ کا، کہ آیا صحیح معنوں میں جو اس پروجیکٹ کے گولز تھے، جو فزیکل اچیومنٹس تھی یا جو مائل سٹون تھے وہ ہوئے ہیں اچیو کہ نہیں ہوئے. اور PC5 کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ پروجیکٹ آپریشن مینٹیننس ایکٹیویٹیز
اگلے 5 سال میں پروجیکٹ کے کمپلیشن کے بعد والے 5 سال میں کیا کیا ہیں اور کس طرح اچیو ہوئے ہیں. تو یہی سمپلی جو ہے وہ PC1 سے لے کر PC5 تک کی ایکسپلینیشن تھی.